اب میں ہمارے جھیلوں کی نگری کے ہر دل عزیز قاضی اور ہمارا سرمایہ افتخار حضرت مولانا سید مشتاق علی ندوی مدنی صاحب زیدہ مجدہو سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی کبیر صاحب اسدی، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء اور ہمارے قابل عزت احترام پروفیسر شکور خان صاحب، سابق پرنسپل سیپیر کالج، معزز علماء کرام، آپ حضرات دیر سے آج کے اس جلسے کی غرض و غائب سن رہے ہیں۔ میں بھی فقہ گربی کے تمام ہی ذمہ داروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوعات پر بھوپال کے اندر مولانا معاذ صاحب اور ان کے تمام رفقا دارالعلوم الہی کی محنتوں کے ذریعے یہ ایک آج بہترین جلسہ اور محفل سجائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر زمانے کی میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ فرسٹ لائن کے ساتھ سیکنڈ لائن بھی تیار کی جائے۔ یہ خدا کا نظام بھی ہے اور اسی سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین کا ذکر، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خاموشی سے وہ افراد سازی کیا کرتے تھے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابرین ہیں، دیوبند کے اکابرین کا آپ دیکھیں کہ ان کی سیرت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خاموشی سے افراد کو تیار کیا۔ کیونکہ بھوپال کے اندر یہ سیمینار ہو رہا ہے اور خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا، تو میں بھوپال کے تعلق سے ہمارے نوجوان علماء کو یہ بات شاید معلوم ہوگی کہ جب علامہ شبلی نے سیرت النبی لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور قوم سے اپیل کی تھی، تو اس وقت نواب سلطان جہاں بیگم نے علامہ شبلی سے یہ بات کہلوائی تھی کہ اب آپ تمام لوگوں کا چندہ واپس کر دیجئے، انشاءاللہ یہ پوری سعادت ریاست بھوپال حاصل کرے گی اور انشاءاللہ یہ اس کی تمام کا پورا یہ شرف ریاست بھوپال حاصل کرے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بعد میں علامہ شبلی نے بھوپال تشریف لائے اور اپنا پورا پروجیکٹ جو سیرت النبی کے لیے انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا سلطان جہاں بیگم کے سامنے پیش کیا، تو سلطان جہاں بیگم نے علامہ شبلی سے یہ بات کہی تھی کہ علامہ، آپ نے جو پروجیکٹ تیار کیا ہے، جو اس کا خطہ بنایا ہے، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت اس کے لیے محنت چاہیے، وقت بھی درکار ہے، لیکن آپ کی صحت اور آپ کی عمر، مجھے نہیں لگتا کہ آپ عمر میں یہ کام کر سکیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ شبلی نے اس وقت بیگم صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ بیگم صاحب آپ مطمئن رہیے کہ میں نے 2 افراد ایسے تیار کر دیے ہیں کہ اگر میں نہیں بھی رہوں گا تو انشاءاللہ میرے بعد میرے خطے کے مطابق، جیسا کہ ہمارے ابھی ڈاکٹر شکور صاحب نے کہا کہ میں نے ورک شاپ میں ایسے پرزے تیار کر دیے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اسی ماڈل پر چیز بن کر مارکیٹ میں آئے گی۔ تو علامہ شبلی نے سلطان جہاں بیگم سے یہ بات کہی تھی کہ میں اگر نہیں بھی رہوں گا تو میں نے اپنی زندگی میں، مجھے اعتماد ہے پورا، 2 افراد کو تیار کر دیا ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک انشاءاللہ کام کرے گا۔ اور انہوں نے اس وقت نام لیا تھا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حمید الفرائی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ دنیا جانتی ہے کہ وہی ہوا۔
کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابھی سیرت کی 2 جلدیں لکھ پائے تھے کہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھوپال کے اندر ہو رہا ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پھر اسی اللہ نے یہ کیونکہ بھوپال سے نسبت قائم ہو گئی تھی اور بھوپال سے ایک تعلق بھی تھا، اور ندوے تو اس کے بعد میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے تشریف لائے اور ریاست بھوپال کے آخری قاضی بھی ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ سلسلہ آج فرقہ اکیڈمی کا جو قائم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اسی کی ایک برکت ہے کہ یہاں ہمارے اکابرین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم کام کریں، لیکن ساتھ میں سیکنڈ لائن اور دوسری سب بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا اہم کام ہے۔ اس وقت ہم سب کو ہمارے خاص طور نوجوان فضلاء کو سمجھنے کی، کیونکہ اس وقت جو پورا ماحول بنا ہوا ہے اور خاص طور سے یہ جو جدید وسائل پیدا ہوتا ہے، اس نے پڑھنے پڑھانے کا جو مزاج تقریباً ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، تحقیق کا اور بڑے کے عالم کی زبان میں پتہ ماری کا جو مزاج تھا مطالعہ کرنے کا، یہ فرقہ اکیڈمی سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ ابھی کہتے ہیں کہ ذرا نہ ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ابھی یعنی علماء میں اگر تھوڑی ساتھ محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ جو ہمارے مجھے اللہ کے فضل کرم سے مجھے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں 77 میں ندوے پہنچا ہوں، 70 سے 80 اور 81 تک، اس زمانے کے اندر یہ پرسنلہ بورڈ میں مولانا قاری طیب صاحب اور اپنے سید اقبالی صاحب، عتیق پرور عثمانی صاحب، اور اسی زمانے میں مولانا منت اللہ صاحب کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے ہمارے مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت میرا جہاں پر ندوے کے اندر اور اس زمانے میں ایک موضوع پہ میں کام کر رہا تھا ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی رسومات پر، تو اس کے تعلق سے میں نے اس وقت ندوے کی طالب علمی زمانے میں نے مجاہد الاسلام قاسمی سے منت اللہ صاحب صاحب تشریف لائے تھے، پرسنل بورڈ کا ایک عاملہ کا وہاں اجلاس ہو رہا تھا مسلم مسافر خانے کے اندر، میں اس وقت ان سے خاص طور سے ملا تھا اور اچھی کئی گھنٹے تک، اور ان کو میں اسٹیشن تک چھوڑنے بھی گیا تھا۔ تو جب سے لے کر میں نے پھر آپ کو دیکھا ماشاءاللہ، پھر بعد میں پرسنل بورڈ کے صدر بھی بنے اور فرقہ اکیڈمی انہوں نے قائم کی، تو ان کے زندگی میں بھی میں نے ماشاءاللہ ہر تقریباً میں کئی سیمینار میں شرکت بھی کی ہے، ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ پوری بزم سجائی اور یہ پورے ہندوستان کے علماء کو انہوں نے فکر کی کہ پوری لائن تیار ہو۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد ہمارے خالد سیف اللہ صاحب انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے، وہ اور ہمارے جو دیگر کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے جو فرقہ اکیڈمی کر رہی ہے، اس میں ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان علماء سنجیدگی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر کرنا وہی ہوگا کہ آج ہمارا جو مزاج بن چکا ہے کہ کہتے ہیں چھپنے کا نہیں، بلکہ فرقہ اکیڈمی ایک کام یہ ہے کہ آپ چھپ کر نہیں بلکہ چھپ کر کام کرنے کی کوشش کیجیے، چھپنے کی بات آئیے، آپ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ آپ کی چیزیں شائع کریں گے، اتنی تحقیقی چیزیں، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ارقریزی ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے ہم کو دونوں جیسے کہ ہمارے ابھی مفتی جنید صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے علماء کو یہاں ایک طرف یہاں پر علوم اسلامیہ، علوم دینیہ اور اس سے اصول فقہ اور تمام اصول کو اپنے اس کو رسوخ فی العلم ہو، اور ساتھ میں ان کو جدید زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، تو اس کے لیے یقیناً ڈبل محنت کرنا ہوگی، ان کو ادھر بھی صحیح لینا ہے اور اس کو بھی جمع کرنا ہے، تو اس کے لیے محنت، اس کے لیے ہمارے اگر جو بھی علماء، لیکن پھر اگر یہ کر لیتے ہیں تو حدیث نے ان کے لیے کہا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اگر ایک فقیہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ الف عابد، الف نہیں ہزار نہیں بلکہ ہزاروں سے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو عدد آتا ہے وہ تحدید کے لیے تفسیر کے لیے آیا کرتا ہے، تو یہاں بھی میں کہتا ہوں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان۔ آج ایک امت میں یہ بڑا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہمارے مدارس سے ہر سال بقول شخص کے ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں، لیکن جن کو کہنا چاہیے کہ جن پر اعتماد ہو، جو کہ اپنے فن کے اندر رسوخ رکھتے ہوں، حدیث، تفسیر، فقہ اور ادب دیگر ان کے اندر، اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان علماء کے اندر یا کہنا چاہیے کہ پڑھنے والوں کے اندر وہ جو علم کی ہونا چاہیے، اکابرین کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے آپ لوگ یقیناً، یہ کہ کیسے ان کر رہے ہیں بات کرنے تیار نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ہمارے اکابرین کا، تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے بھوپال کے اندر فرقہ اکیڈمی کا یہ پہلا سیمینار ہو رہا ہے، میں ان تمام اکابرین کا
بھوپال اور اہل بھوپال کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس سرزمین نے سابقہ میں بھی یہاں پر علمی اور تحقیقی خدمات ہوئی ہیں. ہمارے جیسے میں نے جانتا ہوں کہ یہاں پر ریاست بھوپال کی تعاون سے سیرت النبی چھپی اور پورے عالم اسلام میں آدھی وہ انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے. اور اس طرح ہمارے نوجوان علماء کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جو حدیث کی سب سے مستند ترین کتاب ہے صحیح البخاری، اور اس کی جو سب سے مستند ترین شرح ہے فتح الباری، وہ پہلی مرتبہ بھوپال سے ہی شائع ہوئی ہے. بھوپال سے شائع ہوئی ہے. نواب صدیق حسن خان ان کی نواب کے زمانے کے زمانے کی کوششوں سے، اور مجھے کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے چند سال عرب میں رہنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کئی مرتبہ ہوا ہے، کبھی چند دن پہلے 15 میں یا 16 میں حج کرنے گیا تھا، عزیزیہ میں ٹھہرا تھا. وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ آج ہم مکے کے اندر ایک بڑا مسجد کے اندر تمام محدثین اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں کے بڑے محدث آئیں گے، شیخ مشتاق تم بھی چلنا. میں خیر وہ پروگرام تھا، میں گیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں پروگرام ختم ہو گیا. ایک کمرے کے اندر تمام اکابرین بیٹھے تھے. وہ شیخ کے بعد میں جا کے میں نے کہا کہ میں بھوپال سے ہوں. یقین کیجیے گا کہ جیسے ہی میں نے بھوپال کا نام لیا تو وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گیا، انت میں بھوپال اتحفنا تحفت الباری، بھوپال منت علینا، بھوپال کا ہم کو بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو تحفہ باری کا تحفہ دیا ہے. تو بھوپال کے اندر ماشاءاللہ یہ کام ہمارے یہ اسلاف نے کیا تھا. اب یہاں پر فقہ اکیڈمی کا یہ سیمینار ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے ایک نئی روح ملے گی. انشاءاللہ اس سے ان کو نئی ایک امنگ ملے گی، ایک سمت ملے گی، اور محنت کریں گے. اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے انشاءاللہ یہ باقی رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو اپنے مقاصد میں مکمل کامیاب فرمائے، اور بھوپال کے اندر جو دینی علمی خدمات ہوتی رہی اب بھی ہوتی رہے، اور جو زمانے کے فتنے اور شیطان کے شاگردوں نے جو جال بچھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری انسانیت کو عام طور سے اور امت اسلامیہ کو بطور خاص نوجوان نسل کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فقہ اکیڈمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے علماء اور فقہا تیار ہوتے رہیں، فقہا جو کہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تحریف الغالین، انتحال المبتلین و تعبیر الجاہلین، کہ انشاءاللہ ہر زمانے کے اندر وہ قلع قما کرتے رہیں گے اور اس کو دنیا سے ختم کرتے رہیں گے. اور یہی علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر زمانے میں نظر رکھیں، اور جو زمانے کا تقاضا ہو پوری اپنی کہنا دینی بصیرت، جرأت، ہمت، فراست کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے، اور فقہ اکیڈمی کے تمام اکابرین کے اللہ تعالیٰ کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے کہ یہ ملت کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور پھر میں ایک بار دارالعلوم عبدالحی حسنی کے تمام اساتذہ کرام اور ہمارے مولانا معاذ صاحب کا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، کہ آپ نے ہمت کی. اور جب یہ کہنا چاہیے کہ پیشکش ہمارے مفتی جنید صاحب نے یقیناً کے توسط سے ہی آپ کے پاس آئی ہوگی، آپ نے اس کو کیا، تو انشاءاللہ یہ تاریخی آپ نے کام کیا ہے. انشاءاللہ تاریخ میں روشن الفاظ سے انشاءاللہ یہ لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو مفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ امت کے لیے اس کو بہترین ایک ذریعہ قبول فرمائے، ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوسری کلمات میں علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کا ذکر کیا تو وہ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. جب سیرت النبی کی تکمیل ہوئی تھی تو انہوں نے یہ اشعار کہے تھے: عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. حضرت قاضی صاحب نے نوجوان علماء کو عرق ریزی، دماغ سوزی، دیدہ ریزی کا پیغام دیا، اور بھوپال کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں مشعل راہ، خطوط اور کلمات سے نوازا.